ایک ایوریج قسم کا نظر آنے والا کھیت ہے جس میں گندم کی سٹیج کی اگر بات کی جائے تو اس وقت ساری کی ساری گندم اپنے سٹے باہر نکال چکی ہے۔ ویسے تو ایک ایک کر کے اگر ان سٹوں کا مشاہدہ کیا جائے تو سارے سٹے ہمیں ایک جیسے نظر نہیں آتے، جس طریقے سے یہ والا سٹا ہمیں اوس درجے کا نظر آتا ہے، اس کے مقابلے میں یہ نیچے والا سٹا ہمیں چھوٹا نظر آتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک اور سٹا یہ کھڑا ہے، یہ ہمیں پیلا نظر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے لمبے سٹے کی بات کی جائے تو ایک اور سٹا ہے، یہ ہمیں لمبا نظر آ رہا ہے۔ گندم کے کھیت میں اگر سٹوں کو تقسیم کیا جائے تو یہ 3 قسم کے سٹے کھیت میں موجود ہوں گے۔ پہلی قسم کے سٹے لمبے والے سٹے جن میں گنڈیوں کی تعداد یا پھولوں کے گچھے کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری قسم کے سٹے وہ جن کی لمبائی جو ہے وہ ایوریج ہوتی ہے، ان میں پھولوں کی تعداد بھی ایوریج، گنڈیوں کی تعداد بھی ایوریج اور دانے بھی ایوریج بنتے ہیں۔ تیسری قسم کے سٹے یہ بالکل چھوٹی چھوٹی سٹیاں کہلاتی ہیں جن میں پھولوں کی تعداد کم، پھولوں کی کوالٹی کم اور دانوں کی کوالٹی بھی کافی زیادہ کم بنتی ہے۔ اب اس سٹیج کے اندر جس طریقے سے بات میں نے پہلے گزارش کی ہے، گندم کے سٹے میں اگر ہم ان کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو یہاں پہ دیکھیں ہم ایک سٹے کے اندر یہاں بیس میں ہمیں کافی زیادہ موٹی موٹی گنڈیاں نظر آ رہی ہیں، اور جیسے جیسے ہم اوپر جاتے جا رہے ہیں ان گنڈیوں کا سائز جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور چوٹی کے اوپر جا کے ان کا سائز اور کم ہوتا ہے۔ اب درمیانے سٹے کو ہم جو ہے اس کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس درمیانی قسم کا سٹا ہے، تو یہاں پر دیکھیں بیس میں جو گنڈیاں ہیں یا پھولوں کے گچھے جو ہیں انہوں نے اپنا بور بھی باہر نکالنا شروع کیا ہوا ہے، جو کہ وائٹ اور یلو کلر کا ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے۔ یہ بیس میں کافی زیادہ موٹے، سینٹر میں درمیانے اور ٹاپ کے اوپر جا کے بالکل ہی باریک ہو جاتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں چھوٹے سٹے کی طرف۔ یہ گندم کا چھوٹا سٹا ہے، اس کے اندر گنڈیوں کی تعداد کم ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر دانے بھی کم بنیں گے اور ان کی کوالٹی بھی ایوریج قسم کی ہے، جس کی وجہ سے دانے بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ہلکے وزن میں ہلکے بنیں گے اور ان کا وزن بھی کم ہوگا۔ تو اس سٹیج کے اوپر 2 چیزیں جو ہیں وہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز یہ کہ جو ہمارے پاس بڑے سٹے ہیں یا ہمارے پاس درمیانے قسم کے سٹے ہیں، ان 2 قسم کے سٹوں کے اوپر ہم محنت کر سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ پہلی چیز یہ کہ ان میں سے جتنے بھی پھول ہیں وہ کارآمد پھول زیادہ سے زیادہ بن جائیں۔ اب کارآمد پھول زیادہ تر ہمارے جو کاشتکار ہیں ان کو اس بات کا نہیں پتہ۔ میں موٹی سی ایک نشانی بتا دیتا ہوں کہ جس کا بور باہر آ جائے وہ ہمارے پاس کارآمد ہے، اور جس پھول کا بور باہر نہ آئے اسے ہم ناکارہ پھول کہتے ہیں، بے شک وہ کتنا ہی بڑا ہو، گنڈی کتنی ہی موٹی کیوں نہ ہو۔ اب پہلی کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پھول جو ہیں وہ اپنا بور باہر نکالیں، تو اس کے لیے اس سٹیج کے اوپر کھیت میں ہمیں اوسلے کے 2 سپرے جو ہیں وہ 5 سے 7 دن کے وقفے سے کرنے پڑیں گے، جس سے زیادہ پھول اپنا باہر نکال لیں گے۔ جتنا زیادہ بور باہر آئے گا اور جس پھول کا بور باہر آ جائے گا وہ کراس ہونے کے بعد دانہ بنا لے گا، جس سے ہر گھنڈی کے اندر 1، 2 یا 3 تک دانے بن سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ جیسے ہی پھولوں کا کراسنگ کا عمل شروع ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اس بور کے گرنے کا عمل بھی ساتھ کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور ناکارہ پھول جو ہیں جو اپنا بور باہر نہیں نکال سکتے وہ والے پھول ہیں جن کی سائز چھوٹا ہے پھولوں کا، زیادہ تر یہ پھول اپنا بور باہر نہیں نکال سکتے۔ تو اس کے لیے کھیت میں اوسلے 10 لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے فلڈ کر دینی چاہیے، جس سے پھول جو ہیں وہ اپنا بور باہر بھی نکال لیں گے، دانے بھی موٹے بنیں گے، ان کے اندر باریک دانوں کی کمی جو ہے وہ بھی ختم ہوگی، اور گندم کا سٹا جو ہے وہ اپنی میکسیمم پروڈکشن جو ہے کھیت میں وہ دے سکے گا۔ تو امید ہے ان چیزوں کی معلومات لے کر ہمارے کاشتکار جو ہیں وہ کافی زیادہ چیزیں جاننے کے قابل ہو گئے ہوں گے کہ گندم میں پھولوں کا کیا کردار ہے، سٹے کی کتنی اقسام ہے، کون سے پھول ہیں جن کا بور باہر آ جاتا ہے، کون سے پھول ہیں جن کا بور باہر نہیں آتا۔ بور باہر نہ آنے کی صورت میں پھول دانہ نہیں بنا سکتے، اور باہر آنے کی صورت میں پھر کتنے % پھول ہیں جو دانہ بنا لیتے ہیں۔ یہ میں نے مختصراً ٹیکنیکل موٹی موٹی معلومات گندم کے کاشتکاروں کو دی ہیں اور ان کا حل بھی بتانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد کاشتکار اپنے گندم کے کھیت کی پیداوار کو بڑھانے کے قابل ہو جائیں گے۔